بات کریں گے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر دشاہ صاحب بہت شکریہ۔ صاحب آئین قانون کیا کہتا ہے؟ آج کے چیف الیکشن کمیشنر نے درست کیا یا درست نہیں کیا؟ عدالت میں چیلنج ہوتا، جو فیصلہ عدالت کرتی وہ ایک الگ بات تھی۔ الیکشن کمشنر کو آج چیف الیکشن کمشنر کو آج حلف لے لینا چاہیے تھا۔ دیکھا جی، اصولی طور پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر میں کوئی کسی قسم کا بھی ان کا کردار نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ تمام اختیارات جو ہیں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور اسی طرح کا پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ منتقل ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آئین خاموش ہے، سائلنٹ ہے، جب ایک بحران پیدا ہو گیا تو اس کے باوجود بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی پوری اسراریت کے طریقے سے آرٹیکل 58B جو ہے 58B(1) تو اس کا انہوں نے ایک خطرناک دروازہ کھول دیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اپنے ثوابدیدی اختیارات کے تحت الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر کر دیا، جو آرٹیکل 213 215 کے سرد خلاف ورزی ہے۔ اس میں باقاعدہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ نے ممبر الیکشن کمیشن کا کیسے کرنا ہے۔ تو ان کو جب ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تو اس کا حل نکالنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے 27ویں آئینی طور پر امینڈمنٹ کر لیتے اور اس میں ایک نئے سرے سے اپنا ایک نیا طریقہ ہے وہ ڈیوائز کر لیتے۔ اب 8 مہینے نے ضائع کر دیے، تو 8 مہینے میں تو باقاعدہ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس مل کے فیصلہ کر کے پارلیمنٹ سے 27ویں امینڈمنٹ میں لے آتے۔ تو اب تو انہوں نے باقاعدہ 58B(1) جو ہے، جو 18ویں امینڈمنٹ میں تنسیخ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ایک آئینی قانونی بحران تو پیدا ہو گیا، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس سمری گئی تھی تو اس کے بارے میں اپنا وہ رائے دیتے کہ چونکہ آئین خاموش ہے، اس کا کوئی دوسرا راستہ کوئی نکالیں یا اور کو ٹائم دے دیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو فعال ہے، 2 ممبر اور چیف الیکشن کمیشنر، ان میں ان کی کارکردگی پر تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، باقاعدہ کام چل رہا ہے، تمام الیکشن بھی ہو رہے ہیں، بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، فاٹا کے الیکشن بھی ہو گئے ہیں، سینٹ کے الیکشن بھی، سب معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ان حالات میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ صدر صاحب نے جس انداز سے سمری گئی ہے، ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، تو اس سے ایک ملک میں نیا بحران بھی پیدا ہو گیا۔ اب ایک اور بڑی اہم بات ہو جائے گی کہ اسی طرح اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیلنج ہو جاتا ہے یا ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے تو وہ بھی صدر پاکستان سے وہ جواب طلبی کر لیں گے کہ آپ نے کس آئین کے تحت، کہ کون سے آئین کے آرٹیکل کے تحت آپ نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کیے ہیں، کیونکہ ثوابدیدی اختیارات تو 18ویں امینڈمنٹ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس پر ایک صدر صاحب کی ایک شخصیت پہ بھی حرف آئے گا، ان کی کارکردگی پہ بھی حرف آئے گا، آئینی بحران تو علیحدہ ہے لیکن ان کی شخصیت پہ ہی ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان نے ایک بہت دانشمندانہ، جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے ان سے حلف لینے سے انکار اس لیے کیا کہ وہ آرٹیکل 213 215 217 218 کے خلاف تھا۔ اس لیے اگر الیکشن کمیشن کے سے حلف لے لیتا تو شاہ زیب صاحب یہ پورا الیکشن کمیشن کی ساکھ ختم ہو جاتی، الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری ختم ہو جاتی، ان کی ساری امپارشلٹی ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے چیف الیکشن کمیشن نے اپنے ادارے کو بچا لیا ہے۔ اب اگر کسی موقع پر حکومت بضد ہے یا اپنے کوئی راستہ نکالتی ہے، بیک ڈور راستہ نکالتی ہے، تو مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے، اپریہینشن ہے، میری ناقص رائے ہے کہ ممکن ہے پھر چیف الیکشن کمیشنر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ ابھی فی الحال یہ تو میری اپنی ناقص رائے ہے، لیکن ماضی میں شاہ زیب صاحب میں بتاؤں مختصر سا کہ ماضی میں 2002 اور 2006 میں اسی طرح کا ایک بحران پیدا ہو گیا تھا جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب اور اس طرح جسٹس قاضی فاروق صاحب، تو انہوں نے مستعفی ہونے کا دھمکی دی تھی کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے، لیکن آپ کا جو فیصلہ آ رہا ہے جنرل پرویز مشرف کے لحاظ سے تو وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو میں نے خود جنرل پرویز مشرف صاحب سے ایز اے سیکرٹری الیکشن کمیشن میں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ جناب ان کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے چیف الیکشن کمیشن کی، کہ انہوں آپ کے اس فیصلے سے، تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو وڈرا کیا اور ڈائریکٹ انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے جسٹس قاضی فاروق صاحب اور جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب کے دور میں ان سے معافی مانگی، معذرت کی اور اپنے آرڈر کو واپس لیا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حالات اس طرح سے پیدا ہو جائیں۔ اب اگر صدر صاحب سے اگر غلط کام کروا لیا گیا ہے تو پریزیڈنٹ پاکستان کو چاہیے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کریں
اور اپنی معذرت کر لیں اور یہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے سمری آ گئی، اور آپ اس سے اگر ناراض ہیں یا خوش ہے نہیں ہے یا آپ کے ادارے کی ساکھ کو حرف آ رہا ہے تو ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں۔